بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی نضرۃ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال له ابو عبداللہ. حضرت ابو نضرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک شخص جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. دخل علیہ اصحابہ یعودونہ وہو یبکی. ان کے پاس ان کے ساتھی داخل ہوئے، کیا کرنے کے لیے؟ یعودونہ، عیادت کرنے کے لیے، اور وہ یعنی حضرت ابو عبداللہ رو رہے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابو عبداللہ بیمار تھے، یہ صحابی ہیں. ان کے بیمار پرسی کے لیے ان کے ساتھی ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ جب آئے تو ان کو روتا ہوا پائے. ٹھیک ہے، فقال له، تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا ما یبکیک، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نے یہ ارشاد نہیں فرمایا خذ من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی، کہ اپنی مونچھ کو کاٹتے رہو، اپنی مونچھ کو ترشواؤ اور پھر اسی پر قائم رہو، اسی پر برقرار رہو یہاں تک کہ تو مجھ سے ملاقات کر لے. یہاں پہ یہ کہہ کر کے ان کے دوست یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے کہ آپ مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کریں گے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. بات میں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایمان کے ساتھ مریں گے، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا، اس جز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مونچھ کو ترشوانا چاہیے. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ مونچھ کو ترشواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو مونچھ اس قدر ترشوانا کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ نظر آئے، یہ کیا سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے کی وجہ سے اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا، اس خوشخبری سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ مت روئیے، آپ کے رونے کا مقام نہیں ہے. قال بلا، حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا کیوں نہیں، آپ نے مجھے یہ خوشخبری دی تھی. ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ واخری بالید الاخری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دائنے ہاتھ میں ایک مٹھی اٹھائی، واخری بالید الاخری، اور دوسرے ہاتھ میں دوسری مٹھی اٹھائی. وقال، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہذہ لہذہ وہذہ لہذہ ولا ابالی، یہ مٹھی اس کے لیے ہے، یعنی یہ مٹھی دائنی مٹھی جنت کے لیے ہے اور بائیں مٹھی اور یہ مٹھی جہنم کے لیے ہے، اور یہ مٹھی جہنم کے لیے ہے، اور اس میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اچھا، بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا ادری فی ای القبضتین انا، اور میں نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس مٹھی میں ہوں، میں دائنے مٹھی میں ہوں یا دوسرے مٹھی میں ہوں. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر میں رو رہا ہوں، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، اس بنیاد پر میں رو رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پر بیان کیا بیمینہ ہی، دائنے مٹھی میں. اچھا، دوسرا جب بیان کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ بے یسار ہی کہا، نہیں کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اگر سمجھانے کے لیے بیان کیا جائے تو دائنا ہی استعمال کیا جائے گا، اور جو دوسرا ہوگا اس کے لیے بھی دائنا ہی کا لفظ استعمال کیا جائے گا، بائیں کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دائنے کو بائیں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے وہ اخرا میں بیدہ الاخری کا، بید الاخری کا، بالیسار نہیں کہا نا. چلیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت ابو عبداللہ یا تو اس وجہ سے رو رہے تھے کہ یہ خوشخبری ان کے ذہن میں نہیں تھی، ان کے توجہ میں نہیں تھی، اور ان کے ذہن میں یہ والی حدیث پاک تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بنیاد پر رو رہے، یا انہیں معلوم تھا، ان کو خوشخبری یاد تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے اس حدیث پاک کی بنیاد پر رو رہے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا. وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان، یعنی عرفہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے مقام نعمان میں میثاق لیا، وعدہ لیا، یعنی مقام عرفہ میں۔ اس سے پہلے میں نے وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ سے اولاد نکالی اور پھر ان تمام اولاد سے کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا؟ ایک روایت کے مطابق مقام نعمان ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ عرفہ کے قریب واقع ہے۔ اسی پہاڑ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور جنت میں جانے سے پہلے پیش آیا تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جنت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے جنت سے اترنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا؟ مقام نعمان میں ہوا تھا، نعمان نام کی پہاڑ میں واقع ہوا تھا۔ بس میں آ گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کئی بار پیش ہوا ہو، ایک مرتبہ مقام نعمان میں، ایک مرتبہ جنت میں، اور ایک مرتبہ جنت سے اترنے کے بعد۔ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ سے مقام نعمان میں وعدہ لیا، یعنی مقام عرفہ میں۔ فَأَخْرَجَ مِن صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، ذَرَأَ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، خلقہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیٹھ مبارک سے تمام اولاد کو نکالا جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے، ان سب اولاد کو آپ کی پیٹھ مبارک سے نکالا۔ فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب اولاد کو آپ کے درمیان چونٹی کی طرح بکھیر دیا۔ ثم کلمہم قبلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے گفتگو فرمایا۔ یہاں پہ آمنے سامنے سے مراد کیا ہے؟ آمنے سامنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جسم و جسمانیت والا آمنے سامنے مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اچھا، قال، اللہ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام اولاد نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم نے گواہی دی۔ ٹھیک ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہاں پہ ان سے پہلے لام محذوف ہے اور لام کے بعد پھر لا محذوف ہے، یعنی کیا ہوگا؟ لئلا تقولوا، لئلا تقولوا، یعنی یہ گواہی ہم نے کیوں لی؟ تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اس بنیاد پر ہم نے وہیں پر وعدہ لے لیا تھا کیا کہ ہم اس سے غافل تھے۔ او تقولو، یہاں پہ بھی او لئلا تقولو ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا، وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے بھی شرک کر لیا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو اے پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان باطل پرستوں کے کام کی وجہ سے؟ یعنی شرک کی ایجاد تو حقیقت میں ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی، ہم نے تو صرف ان کی اتباع کی تھی، ہمارا کوئی گناہ تو اور تھا نہیں، تو ان باطل پرستوں کی وجہ سے ہمیں سزا دے گا، ہمیں ہلاک کرے گا، یہ تمہیں کہنے کا موقع نہ ملے۔ اس بنیاد پر ہم نے مقام یعنی عالم ارواحی میں کیا کر لیا تھا؟ وعدہ لے لیا تھا، اور اس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے ہم رسول بھی بھیجیں گے، انبیاء کرام بھی بھیجیں گے، اور کتابیں بھی بھیجیں گے، تاکہ وہ تمہیں جو عالم ارواح میں تم سے وعدہ لیا گیا تھا وہ وعدہ یاد دلا دیں۔ آگے حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعن ابی بن کعب فی قول اللہ عز وجل، اور حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، یعنی اس قول کی تفسیر کے بارے میں یہ مروی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، اولاد لیا یعنی اولاد نکالی۔ قال، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا جمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو جمع فرمایا، فجعلہم ازواجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوڑا جوڑا بنا دیا۔ یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مذکر و مؤنث کو ایک جگہ کر دیا، یعنی ایک مذکر کے ساتھ ایک مؤنث جو دنیا میں آنے کے بعد جوڑا بننے والا تھا، میاں بیوی بننے والے تھے، وہ جوڑا بنا دیا وہاں پر۔ اچھا، ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گروہ گروہ بنا دیا،
یعنی مومنوں کا گروہ ایک ہے، کافروں کا گروہ ایک ہے، منافقین کا گروہ ایک ہے، اولیاء کرام کا گروہ ایک ہے، انبیاء کرام کا گروہ الگ ہے، اس طرح بنا دیا۔ ثم صورہم فاستنقتہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صورت عطا فرمائی، شکل و صورت عطا فرمائی، وہ روح تھی، شکل و صورت عطا فرمائی، اور انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، نطق عطا فرمایا۔ فتکلموا، تو سب کے سب نے کلام کیا۔ ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عہد و پیمان ڈالا، عہد و پیمان لیا ان سے۔ واشہدہم علی انفسہم، اور انہی کے اوپر گواہ بنا دیا، یعنی ان کے اعضاء و جوارح کو ان کے نفوس پر گواہ بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور تو ہمارا رب ہے۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا فإنی اشہد علیکم السماوات السبع، فإنی اشہد علیکم السماوات السبع والارضین السبع، بے شک میں تمہارے اوپر تمام ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں جو مخلوق بسے ہیں ان تمام کو گواہ بناتا ہوں، اور ایسے ہی زمین کے اوپر جو مخلوق ہے تمام کو گواہ بناتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعین ہی ساتوں آسمانوں کو اور بعین ہی ساتوں زمینوں کو گواہ بنا سکتا ہوں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ، اور میں تمہارے اوپر تمہارے باپ حضرت آدم کو گواہ بناتا ہوں، کیا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پہ بھی وہی پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا لِأَلَّا تَقُولُوا نیچے، لِأَلَّا تَقُولُوا، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، کیا لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا، ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی۔ اعلموا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرِي، ابھی سن لو، جان لو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا رب غیری، میرے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، ولا تشرکوا بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ انی سأرسل الیکم رسلی یذکرونکم عہدی ومیثاقی، بے شک میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا تاکہ وہ تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں۔ وانزل علیکم کتبی، اور میں تمہارے اوپر کتابیں نازل کروں گا، تمہارے اوپر یعنی تمہاری جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام و رسولان اعظام پر۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا شہدنا بأنک ربنا و الہنا، ہم نے گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے اور تو ہمارا معبود ہے۔ لا رب لنا غیرک، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، ولا الہ لنا غیرک، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ فاقروا بذلک، تو تمام کی تمام اولاد نے اس کا اقرار کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ حدیث پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، قرآن پاک میں اختصار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کے اوپر بلند کیا تاکہ وہ ان کو دیکھیں، تاکہ اپنی تمام اولاد کو دیکھ لیں کہ کس طرح ان کی اولاد ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا غنی کو بھی، فقیر کو بھی، اور اچھی صورت والے کو بھی، اور اس کے علاوہ بری صورت والے کو بھی، سب کو دیکھ لیا۔ یہاں پہ غنی سے مراد اور فقیر سے مراد عام لفظ، عام مراد ہے، یعنی غنی کو بھی دیکھا، مالدار، مال کے اعتبار سے جو غنی ہے، علم کے اعتبار سے جو غنی ہے، دل کے اعتبار سے جو غنی ہے، سخاوت کے اعتبار سے جو غنی ہے، کلام کے اعتبار سے جو غنی ہے، ادب کے اعتبار سے جو غنی ہے، سب کو دیکھا۔ اسی طرح فقیر کو بھی دیکھا، یعنی جو مال کے اعتبار سے فقیر ہے، جو علم کے اعتبار سے فقیر ہے یعنی جاہل، جو کلام کے اعتبار سے فقیر ہے، جو ادب کے اعتبار سے فقیر ہے یعنی جو بے ادب، یعنی ہر طرح کے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ بات میں آ گئی؟ کون غریب ہوگا، کون فقیر ہوگا، کون عالم ہوگا، کون جاہل ہوگا، کون باادب ہوگا، کون بے ادب ہوگا، کون سخی ہوگا، کون بخیل ہوگا، سب کو حضرت آدم علیہ السلام نے مشاہدہ کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مشاہدہ کر لیا تمام مخلوق کو، تو ہمارے نبی کا علم اس سے بھی بلند و بالا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ اچھا، فقال ربی لولا سویت بین عبادک، تو حضرت آدم نے عرض کیا ہے میرے رب، تو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی، یعنی سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب، کسی کو علم دیا تو کسی کو جہالت، ایسا کیوں کیا؟ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا انی احببت ان اشکر، مجھول پڑھیں گے، میں یہ پسند کرتا ہوں یا مجھے یہ پسند ہے کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، میرا شکر ادا کیا جائے۔ بات میں آ گئی؟ جب کوئی مال والا اپنے مال کی طرف نظر کرے گا اور دوسرے فقیر کو دیکھے گا تو وہ شکریہ ادا کرے گا، اے پروردگار تیرا بہت شکریہ ہے کہ مجھے اس جیسا نہیں بنایا، اس سے بہتر بنایا۔
کوئی عالم جب کسی جاہل کو دیکھے گا تو وہ شکریہ ادا کرے گا، اے پروردگار عالم تو مجھے علم سے نوازا، تیرا بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی شخص اپنی صورت کو دیکھے گا خوبصورت ہے تو وہ شکریہ ادا کرے گا، تو نے مجھے اچھی صورت عطا فرمائی، مجھے بدصورت نہیں بنایا۔ اسی طرح جو غریب ہے، جو فقیر ہے، تو وہ بھی شکریہ ادا کرے گا اور وہ کہے گا اے پروردگار عالم تو مجھے غنی نہیں بنایا، بہتر ہے کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ پیسے کے حساب و کتاب میں مشغول رہتا ہے، ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں انکم ٹیکس والے نہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بدصورت جو ہے وہ بھی کہے گا اے پروردگار تیرا بہت بہت شکریہ ہے کہ تو مجھے حسین اور خوبصورت نہیں بنایا، کیونکہ حسین اور خوبصورت اپنے حسن میں تکبر کر رہے ہیں، اپنے حسن میں غرور کر رہے ہیں، دوسری بیماری میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ ہم تو اس سے پاک ہیں۔ اس طرح ہر کوئی چاہے اعلیٰ ہو چاہے ادنا، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا۔ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ، اور حضرت آدم نے ان کے درمیان انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا چراغوں کی طرح، سورج سراج کی جمع، چراغوں کی طرح دیکھا، علیہم النور، ان کے اوپر نور تھا، ٹھیک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ انبیاء کرام کو کسی نبی کو چراغ کی طرح دیکھا، کسی نبی کو ستارے کی طرح دیکھا، کسی نبی کو چاند کی طرح دیکھا، اور ہمارے نبی کو سورج کی طرح دیکھا، جس کی روشنی خود اپنی روشنی ہوتی ہے۔ یہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے خصو بمیثاق آخر فی الرسالۃ والنبوۃ، یہ حضرات ایک دوسرے عہد و پیمان کے ساتھ خاص کیے گئے رسالت اور نبوت کے تعلق سے۔ اس کو دوسرے طریقے سے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے ان سے ایک دوسرا وعدہ لیا گیا رسالت اور نبوت کے تعلق سے کہ یہ رسالت پہنچائیں گے دنیا میں آنے کے بعد، نبوت پہنچائیں گے یعنی تبلیغی دین کریں گے، جو رسالت کی ذمہ داری ہے، نبوت کی ذمہ داری، اس کو بھی انجام دیں گے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تبارک و تعالی، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے نبی کریم سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کا عہد و پیمان لیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول تک وعیسی ابن مریم، بیچ میں کیا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، ہم نے انبیاء کرام سے ان کا وعدہ لیا، اے محبوب آپ سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ اور نوح سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ اور موسیٰ سے بھی لیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم سے بھی لیا، ٹھیک ہے۔ تو عام کے بعد خاص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کانا فی تلک الارواح، اب یہاں پہ کانا کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی ارواح میں موجود تھے، فارسلہ الی مریم علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی روح کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور دیگر لوگ تھے تو ان کی روحوں کو ان کے باپ کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ باپ سے منتقل ہو کر کے کہاں پہنچا؟ ماں کے پیٹ میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے ہی نہیں، تو ڈائریکٹ کہاں پر پہنچا دیا گیا؟ حضرت مریم تک پہنچا دیا۔ کیسے پہنچا گیا؟ آگے آ رہا ہے، فحدث عن ابی، تو حضرت ابی سے حدیث پاک روایت کی گئی ہے، انہ دخل من فیہا، یہ فی منہ کے معنی میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آپ کے یعنی حضرت مریم کے منہ کی طرف سے داخل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ بھائی ترجمہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، دیکھ تو لیجئے۔ وعن ابی الدرداء، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، قال، فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نتذاکر ما یکون، ہم جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھے تو ذکر کر رہے تھے اس چیز کا جو ہونے والا ہے، یعنی جو آئندہ ہونے والا تھا اس کا تذکرہ کر رہے تھے، تقدیر کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوہ، جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو تم اس کی تصدیق کر لینا۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، اور جب تم کسی آدمی کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی خلق سے، اپنی فطری اخلاق سے
بدل گیا ہے فلا تصدقوا بھی، تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا. کیوں؟ فإنه يسير إلى ما جبل عليه، کیونکہ وہ انسان اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے جس خلقت پر وہ پیدا کیا گیا، جس فطرت پر وہ پیدا کیا گیا. انسان جس خلقت پر پیدا کیا جاتا ہے پھر اسی پر لوٹ آتا ہے. یعنی انسان جس تقدیر کے ساتھ پیدا کیا گیا اسی کی طرف لوٹ آتا ہے. انسان کی فطرت اگر یہ ہے، اس کی جبلی خلقت یہ ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا رہے گا، تو لاکھ اس کو اچھائی کی طرف بلاؤ، اگر اچھائی کی طرف آ بھی گیا تو پھر وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا. یعنی اپنی فطری خلقت کی طرف وہ پلٹ جاتا ہے. تقدیر برحق ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے اسی کی طرف وہ پلٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے ہو، تقدیر کے تعلق سے بحث کریں تو بحث کرنا جائز ہے، بغیر کسی مصلحت کے بحث کرنا جائز نہیں ہے. وعن ام سلمہ قالت، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزال یصیبک فی کل عام وجع من الشاة المسمومة التي اکلت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر ایک بکری کا گوشت کھا لیا تھا، جس بکری کے گوشت میں ایک یہودیہ عورت نے زہر ملا دیا تھا. تو اس زہر کا اثر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر سال اس زہر کا اثر لوٹ آتا تھا اور اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی. اسی کے بارے میں حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال آپ کو پہنچتی ہے وجع من الشاة، اس بکری کی تکلیف جس میں زہر ملا دی گئی تھی، جسے آپ نے کھایا تھا جنگ خیبر کے موقع پر. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ہر سال اس بکری کی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے جس بکری میں زہر ملا دیا گیا تھا، جسے آپ نے جنگ خیبر کے موقع پر کھایا تھا. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ما اصابنی شیء منها الا وهو مکتوب علیک وآدم فی طینہ، کہ مجھے اس زہر میں سے کچھ بھی نہیں پہنچی مگر یہ کہ وہ میرے اوپر لکھ دی گئی، اس حال میں کہ حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. یعنی جو کچھ بھی اس زہر کی تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے، یہ اسی وقت لکھ دیا گیا ہے. یعنی یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اب پہنچ رہی تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے روایت کیا. ہو گیا؟